إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر على كل احيان. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صبح و شام کے اذکار کی پابندی. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا ہے کہ ہم کدھر بھی بھٹکتے رہے یا پھر ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی، چاہے وہ اس کے ماننے والے ہو یا اس کے نافرمان ہو یا منافق ہو یا کافر ہو یا فاسق ہو، سب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لیتے ہوئے سورۃ الرعد میں فرمایا: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پیچھے سے اور اس کے دائیں سے. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ چیز تقدیر کونی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے ایسے ہی، لیکن کچھ خاص اور عام ذکر کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہے. وہ کیسے؟ کہ عام طور پر ذکر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ذکر ہے عام ذکر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور بہت ساری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عام ذکر ہے، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے، سوتے وقت، سونے سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا، کچھ دعاؤں کا، کچھ اوراد کا، کچھ وظائف کا، کچھ اذکار کا، جو خاص وقت میں اور خاص جگہ پر پڑھی جائیں گی. اور ان اوراد کو، ان اذکار کو ان کے اوقات میں پڑھنا، ان کے اوقات میں ہی اس کے اہتمام کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے وہیں یہ ایک مستقل عبادت ہوں گی اور اس کے لیے الگ سے اجر دیا جائے گا. اور انسان صبح و شام کے اذکار کے سائے تلے اپنا دن گزارے گا، اللہ کی ذکر کے آیات میں، اللہ کے ذکر کی یاد میں اپنا دن گزارے گا، تو اس کے دن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے منور کر دیں گے، اس کے دن کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ اسے ہر نقصان دہ چیز سے اسے محفوظ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزوں کا ہم سے مطالبہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، اپنے مسلمان بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی مخصوصین کے ساتھ ان کی حفاظت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کا اہتمام کرنے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کہ نبی آپ خوب استغفار کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اللہ نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے کا حکم دیا، تو پھر ہم اور آپ اس کی کتنی اہمیت، اس کے کتنا ہم اہتمام کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کتنا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں جانچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کو الگ سے ذکر کیا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح و شام بھی بیان کرتے رہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کا اہتمام کرنے کی تلقین کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ یقیناً صبح و شام کے اذکار کا جب ہم پابندی کریں گے تو ہماری صبح فجر کی نماز سے ہوں گی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ القاف میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ آپ کو لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، صبر کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح بیان کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی، تسلی دی، فاصبر علی ما یقولون۔ یہ لوگ جو کفار مکہ آپ پر آنکھ اٹھاتے ہیں، آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، فاصبر علی ما یقولون، انہیں کہنے دیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لیکن آپ صبح و شام سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، اور عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے کے پہلے تک اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، صبح و شام کے اذکار کو بیان کیجئے۔ ان کا آپ کو کہنا، آپ پر انگلی اٹھانا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی تلقین کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ خطاب کیا ہے، امت کو یہ درس دیا ہے، امت کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، صبح و شام کے اذکار کو لازم پکڑو گے، تو تمہارا دن اللہ تعالیٰ کے اذکار میں گزرے گا، تمہارے دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے سائے میں گزریں گے، تمہارے دن صبح و شام کے اذکار کے سائے میں گزریں گے، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہارا کوئی خسارہ نہیں کر سکتا، اور تمہیں کوئی کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اہتمام کریں گے، جب ہم اس چیز کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اہتمام نہیں کرتے اور صرف سن کے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو اس کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا، بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور کتنے اچھے اچھے اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ سنن ترمذی میں ایک کتاب ہے، کتاب الدعوات، سنن ترمذی حدیث کی کتاب ہے۔ کتاب الدعوات میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، سن 106 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم وفی مساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جو کوئی بھی بندہ، جو کوئی بھی مسلمان ہر روز صبح میں اور ہر رات شام میں یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ اس دن اسے کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، آپ کا قول ہے، آپ کی گفتگو ہے، آپ کا فرمان ہے۔ اگر آپ نے کہا نقصان نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، اور اگر کسی دن نقصان ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ ہم نے اس دعا کو پڑھنا بھول گئے ہوں گے۔ اور خود حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا خود واقعہ سن 105 ہجری میں، یعنی ان کی وفات کے 1 سال پہلے وہ بیمار پڑ گئے، ان کے جسم کا ایک حصہ سجن سے فالج مار گیا اور وہ بیڈ پر پڑے رہے، اور حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور اس کی تلقین اور ترغیب دیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ بیمار پڑ گئے اور بستر پر پڑ گئے، تو جن سے یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے ایک شخص ان کو آ کر دیکھنے لگا اور حیرت میں پڑ گیا، حیرت میں پڑا کہ آپ خود حدیث بیان کرتے تھے کہ جو یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی نقصان نہیں لائق ہوتا، اور آپ کو کیسے ہوا؟ تو وہ اس کی حیرت کو جان گئے اور کہا انما حدیث کما حدثتکم، کہ حدیث تو وہی ہے جو میں نے تم کو بیان کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، حدیث بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس دن مجھے یہ حادثہ لائق ہوا اس دن یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر! تو کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے اذکار کی پابندی میں رکھی کہ انسان ہر چھوٹے بڑے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا کرتے تھے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کی شر سے۔ اللہ کے نبی ہر مخلوق کی شر سے، کیونکہ اللہ کی مخلوق بہت ساری ہے، جنات ہے، انسان ہے، حیوانات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں شر کا ایک پہلو رکھا ہے، اور اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو ہم تمام مخلوقات کے اندر جو شر کا پہلو ہے اس سے اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر لیں گے۔ کب؟ جب یہ دعا کے اہتمام کریں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 مرتبہ یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا و آخرت کی کامیابی مانگ رہے ہیں، دنیا و آخرت اس میں آ گئی۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم تو بہت ہے دنیا میں، اس میں نقصان دہ بھی علم ہے، فائدہ مند بھی علم ہے، لیکن مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ یعنی جب بندہ صبح کی نماز پڑھ کے دن کی شروعات کرتا ہے تو یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آج میرے علم میں کوئی نئی بات آئے، میں دین کی کوئی نئی بات جانوں تاکہ اس پر عمل کروں۔ یہ صبح یہ دعا پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، میں تجھ سے نافع علم، نفع بخش والا علم، نفع والا علم مانگتا ہوں، ورزقا طیبا، اور حلال روزی پاکیزہ رزق تجھ سے طلب کرتا ہوں، کہ دن کا شروعات میں کرنے جا رہا ہوں، روزی تیری تلاش کرنے جا رہا ہوں تو مجھے پاکی روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، طیب روزی عطا فرما جو تیرے پاس مقبول ہو، اور اس کے ساتھ وعملا متقبلا، اور میں یہ جو دن کا آغاز کر رہا ہوں اس میں وہی میں اعمال کروں جو تیرے پاس شرف قبولیت ہو۔ دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے، علم نافع کا سوال ہو رہا ہے، حلال روزی کا سوال ہو رہا ہے، اور ایسے عمل کا سوال ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، وعملا متقبلا۔ تو یہ دعائیں اللہ کے رسول خود پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ بھی فرماتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے تو ہے ہی 2 نام، لیکن یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، یا حی یا قیوم،
اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں تیری رحمت تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلِّ، اور میرے آج دن بھر کے معاملات کو درست فرما، کہ دن میں جب میں نکلوں کمانے کے لیے، جو میرا دن گزرے تیری عبادت اور اذکار کے ساتھ میرے دنیاوی معاملات بھی درست فرما، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک لمحہ بھی مت کرنا۔ دیکھیے اس میں بندہ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ نفس مجھے گناہ پر ابارتا ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ مجھے اپنے نفس کے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی مت کرنا، بلکہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول خود مانگا کرتے تھے، ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور یہ پابندی کب ہوں گی؟ جب ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ ہماری فجر ہی نہیں ہوتی ہے تو کہاں سے صبح کے اذکار ہم پڑھیں گے؟ اور عصر بھی پڑھے تو فوراً بھاگنے کی ضرورت رہتی ہے ہمیں اپنے کاروبار کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول صبح و شام فجر کے بعد جب بیٹھتے تھے سورج طلوع ہونے تک اذکار کیا کرتے تھے، اور اسی طرح عصر کے بعد مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے تمام شام کے اذکار پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ صبح و شام کے اذکار ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہر بلا سے حفاظت کرتے ہیں، ہر مصیبت سے حفاظت کرتے ہیں، ہر شر سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان اذکار کا اہتمام نہیں کریں گے، ان کی پابندی نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم کو نقصان ہوگا، یقیناً ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، ہم پر اثرات ہو جائیں گے، ہمیں شر محسوس ہونے لگیں گا اور لوگوں کی طرف سے تکلیف محسوس ہوں گی۔ لیکن جو بندہ یقینی معنوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ ان صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی میں کہ میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا اہتمام بہت کثرت سے کیا کرتا تھا، یعنی اس ذکر کا اہتمام میں صبح و شام بہت کثرت سے کیا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتا تھا۔ لیکن ایک شام میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھنا بھول گیا، اور اسی رات مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو اپنا خود کا واقعہ انہوں نے تفسیر قرطبی میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک دن میں صرف دعا پڑھنا بھول گیا، ایک شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اس دعا میں تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے، تو اس کو پڑھنا ایک شام بھول گیا تو مجھے اسی رات ایک بچھو نے ڈس لیا۔ تو دیکھیے کتنا فائدہ ہے، صبح و شام کے اذکار کا کتنا فائدہ ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو اس کی پابندی نہیں کرتے، اور اگر دعائیں یاد ہے وہ نہیں یاد ہے وہ دوسرا سوال ہے، ہم چاہے تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک ہفتہ پابندی کے ساتھ دعائیں دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ایٹومیٹک وہ دعائیں یاد ہو جائیں گی، پابندی شرط ہے۔ اور جو بندہ پابندی کے ساتھ یہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا دن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں جاتا ہے، اللہ کی نگرانی میں اس کا دن گزرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا کوئی خسارہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح کے اذکار تھے اس میں سے ایک مشہور ذکر جو آپ کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ بندہ جب دن کی شروعات کر رہا ہے صبح کے اذکار میں کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر و عافیت مانگتا ہوں دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا کی میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں کہ میری اس میں حفاظت فرما اور میری خیر و عافیت فرما دنیا میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر و عافیت مانگتا ہوں میرے دین کے تعلق سے، کہ میں دین کے تعلق سے کوئی خطرے میں نہ پڑ جاؤں، میری دین کی حفاظت فرما، و دنیای میری دنیا کی حفاظت فرما کہ میری دنیا میں بھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، و اہلی اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما، میرے اہل و عیال میں خیر و عافیت فرما، و مالی اور جو میں کما رہا ہوں حلال مال اس کی حفاظت فرما، اس کو نقصان اور خسارے سے بچا۔ اللہم استر عوراتی، اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی کر فرما، اللہم استر عوراتی، جو مجھ سے انجانے میں جو گناہ ہو گئے اس کی پردہ پوشی فرما، ستر پوشی فرما،
لوگوں کے سامنے اس کو عیا کر کے مجھے ذلیل و خوار مت کر۔ وآمن روعاتی، اور جہاں جہاں سے مجھے خوف ہونے کا لاحق ہے، ڈر ہے، ان تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ وآمن روعاتی، مجھے مامون کر دے، مجھے بے خوف کر دے اور اپنا خوف میرے دل میں رکھ۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ تعالیٰ میری دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، تمام جہتوں کی طرف سے حفاظت فرما۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا اور تو اپنے بندوں کو اکثر ناشکرا پائیں گا، میری پیروی کرتا ہوا پائیں گا۔ شیطان نے وعدہ کر کے آیا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ میری دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، آگے پیچھے سے میری حفاظت فرما۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیں گے تو یقیناً ہم اس کی پابندی کریں گے، ان کے معنی اور ترجمے کو سمجھیں گے یقیناً ہم اس کی پابندی کو لازم پکڑیں گے۔ اور اس میں اتنی اہم باتیں مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگی جا رہی ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کے لیے، اپنی دنیا میں دین پر چلنے کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے خیر و عافیت ہے، اور جو مال ہم دنیا میں حلال کما رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بھی اس دنیا میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور صبح کے اذکار میں یہ دعائیں شامل ہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنوں کو دعا یاد نہیں ہے اور کتنوں کو یاد بھی ہے تو پابندی نہیں کرتے۔ اگر میں ابھی کہوں کہ کتنے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو چند ہاتھ ہی اٹھیں گے، مشکل سے چند ہاتھ اٹھیں گے جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کے اذکار کی پابندی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آئے، نماز با جماعت فجر ادا کریں۔ جو فرض نماز ہی با جماعت ادا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں صبح کے اذکار پڑھنے کی توفیق دیں گا؟ اللہ تعالیٰ اسے کہاں صبح شام کے اذکار کی پابندی کی توفیق دیں گے؟ جو نماز کی پابندی کرے، اپنے دن کی شروعات صبح کی نماز سے کرے، فجر کی نماز سے کریں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آئیں گا۔ اور جو بندہ فجر کی نماز سے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ صبح کے اذکار پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جو صبح کے اذکار پڑھ کر اپنے دن کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کی شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر چیز سے اس کو بچا لیتے ہیں کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے دین کو، اس کی دنیا کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کے حلال روزی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ دن میں چلتا تو ہے زمین پر لیکن اپنی صبح و شام کے اذکار کے سائے میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ بندہ چل تو رہتا ہے دنیا میں زمین پر لیکن وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد کے سائے میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جنات کا شر ہے، انسان کا شر ہے، حاسدین کا شر ہے، لوگوں کے جو دنیا میں معاملات میں ہیں ان کی طرف سے جو خوف ہونے والا رہتا ہے، ان کے ان تمام شرور سے ہم بچ جائیں گے جب ہم صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں گے۔ اور جو بندہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی دنیا میں تمہاری ہر قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تمہیں یاد رکھوں گا کہ دنیا میں تمہاری حفاظت کروں گا ہر قسم کے شر اور فساد سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ آئیڈیل بنایا، لیکن جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ امت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ اور آئیڈیل ہے، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کے اذکار کا خاص طور پر ذکر کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھا آئیڈیل ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید کرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے، جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کثرت ذکر سے مراد کیا ہے، یعنی کتنی اس کی مقدار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کثرت ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات نے، شریعت اسلامیہ نے جن اوقات میں جن ذکروں کو، اذکار کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ایک مسلمان اگر ان اذکار کی پابندی کر لے جائے تو وہ الذاکرین اللہ میں وہ شامل ہو جائے گا۔ یعنی صبح و شام کے اذکار ہے، سونے کے اذکار ہے، سو کر اٹھنے کے اذکار ہے، گھر سے نکلنے کے دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح گھر سے مسجد کے آنے کے لیے دعائیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسجد، جب آپ گھر سے مسجد کے لیے آتے ہیں اس کے لیے کتنی جامع دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے۔ وہ دعا بڑی ہے لیکن اس کی اہمیت کو آپ اس کے ترجمے سے جانیے، کہ ایک بندہ جب گھر سے مسجد کے لیے نکلے تو وہ کیا دعا پڑھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا وعظم لی نورا وجعل لی نورا وجعلنی نورا اللہم اعطنی نورا وجعل فی نفسی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعلنی نورا فی قبری ونورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وہب لی نورا علی نور۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ کتنی اہم دعا ہے کہ بندہ جب گھر سے آئے یا اپنے دکان سے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو یہ دعا کا اہتمام کرے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں نور عطا فرما، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور عطا فرما، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور عطا فرما، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور عطا فرما، وفی شعری نورا، ومن خلفی نورا، میرے پیچھے بھی نور عطا فرما، ومن امامی نورا، اور میرے آگے بھی نور عطا فرما، وعن یمینی نورا، میرے دائیں بھی نور عطا فرما، وعن شمالی نورا، میرے بائیں بھی نور عطا فرما، اللہم اعطنی نورا، اللہ تعالیٰ مجھے نور عطا فرما، وجعل لی نورا، اور مجھے خود مجسم نور بنا دے، وفی شعری نورا، اور میرے بالوں میں نور عطا فرما، وفی لحمی نورا، میرے گوشت میں نور عطا فرما، وفی دمی نورا، میرے خون میں نور عطا فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی فی قبری نور، اللہم اجعلنی نورا فی قبری، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میری قبر میں مجھے نور عطا فرما، وجعل فی عظامی نورا وجعلنی فی عظامی نورا، میری ہڈیوں میں نور عطا فرما، وزدنی نورا، اور میرے لیے نور کو بڑھا دے، وہب لی نورا علی نور، اور مجھے نور ہی نور عطا فرما۔ یہ کتنا بہترین ذکر ہے، کتنی بہترین دعا ہے، اس کا اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں آپ چل پھر رہے ہوں گے۔ اس کا اہتمام کیجئے کہ آپ کے جسم میں، آپ کے جسم کے اعضاء میں اللہ کا نور ہوگا، آپ کی روحانی زندگی میں اللہ کا نور ہوگا، اور جس بندے کے ذکر میں، جس کی روحانی زندگی میں اور جسمانی زندگی میں اللہ کا نور پایا جائے تو وہ کسی قسم کے نقصان میں نہیں مبتلا ہوتا، اسے کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، اس پر کسی قسم کا جادو نہیں ہوتا، اس پر کسی قسم کی کرنی نہیں ہوتی، اس پر کسی قسم کا کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ کب؟ جب بندہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، اللہ کے ذکر کی پابندی کرے گا۔ آج ہمارا رونا دھونا کیا ہے؟ ہم صبح کے اذکار کی پابندی تو کرتے نہیں، اور جب کسی پر جنات کے اثر ہو جائے تو بابا واباؤں کے چکر کاٹتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور ان کے تعویذیں لے کر آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں وہاں ہوتی ہے، دین کے نام پر ہوتی ہے، محض دین کے نام پر۔ اللہ اکبر۔
یہ کیوں ہے؟ آج مسلمانوں میں زیادہ ہے یہ جنات کے اثرات پائے جاتے ہیں، صبح و شام کی اذکار کی پابندی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو 70,000 فرشتوں کو، جو 70,000 لوگ اللہ کے رسول کی امت سے بے حساب یعنی بغیر حساب سے جنت میں جائیں گے، ان کی جو صفات بیان کی ہے اس میں ایک صفات کیا بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ میری امت کے جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، ان کی صفت یہ ہوں گی کہ نہ وہ رقیہ کرتے ہوں گے نہ رقیہ کراتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جھاڑ پھونک نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ اگر آپ جھاڑ پھونک کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ جھاڑ پھونک تو سراسر غلط ہے، وہ تو حرام ہی ہے، جھاڑ پھونک ہے ہی نہیں اسلام میں۔ رقیہ ہے ایک جائز طریقہ، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 70,000 لوگ ہوں گے میری امت میں، وہ بغیر حساب سے جائیں، بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے صبح و شام اذکار کی پابندی کریں گے، تو نہ انہیں کوئی رقیہ کرانے کی ضرورت پڑے گی، نہ وہ خود کسی کو رقیہ کریں گے۔ تو آج ہمارے درمیان ہم لوگوں سے رقیہ تو کرا لیتے ہیں، وقتی طور پر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اثرات سے، لیکن پھر وہی ہماری زندگی رہتی ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، صبح و شام کے اذکار نہیں، گھر میں گانے بج رہے ہیں، گھر میں ڈانس ہو رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے کہاں سے نازل ہوں گے؟ اللہ کی برکت وہاں کہاں سے آئیں گی؟ جہاں اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے احکامات کی پامالی کی جائے، وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں تو شیطان ہی آئے گا، کیونکہ وہ شیطان کا گھر ہے، کیونکہ وہاں شیطان کی پیروی ہو رہی ہے اور وہ شیطان اس کو اپنا اڈا بنا لیتا ہے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے آپ عہد کر لیں کہ آپ صبح و شام کی پابندی کریں گے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں گے آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے، ورنہ میرے بھائیوں حالات اتنے خراب ہے کہ مسلمان ان صبح و شام کے اذکار کی پابندی سے محروم ہو کر ان پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ اپنے دین کا سودا کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غلط لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو دکانیں چلا رہے ہیں اپنی ان جو جھاڑ بھوک کی دکانیں وہ اپنے آباد کر رہے ہیں، ان کی دکانوں کو بند کراؤ، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آؤ۔ اللہ نے اذکار سکھائے ہیں، کیا دین نے ہم کو ساری چیزیں بتائی اور اپنی حفاظت نہ بتائی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اتنی دعاؤں کے آپ نے دعائیں دیکھی، اذکار دیکھے، کتنی اہم دعائیں ہیں، کتنی اہم اذکار ہے جس کی پابندی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو اگر نبی کا امتی کہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا دن صبح و شام کے اذکار کے سائے میں جائے اور وہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فساد سے اور ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔